اچھا، آئیے سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم انسانی رویے اور طبی تحقیق کی دنیا میں آنے والے ایک ایسے زبردست انقلاب کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے دماغ کو سمجھنے کا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سی معلومات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی دریافت ہے جو انسانیت اور دماغی صحت کو دیکھنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی۔ تو سب سے اہم بات جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 22 سالوں کے دوران 93 مختلف ممالک کے مریضوں کے 83,000 دماغی سکینز کا تجزیہ کیا گیا۔ ذرا سوچئے اس نمبر کے بارے میں، 83,000۔ ان سکینز نے صرف بے جان سائنٹیفک ڈیٹا جمع نہیں کیا، بلکہ انسانی دماغ اور رویے کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا اور انقلابی راستہ کھول دیا۔ اس میسو ڈیٹا نے یہ ثابت کر دیا کہ اب تک دماغی صحت کے شعبے میں ایک بہت ہی بنیادی کمی رہ گئی تھی۔ پہلا حصہ، اندھیرے میں تیر چلانا، یعنی روایتی نفسیاتی طب کیسے کام کرتی ہے۔ آپ لوگ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ کیا ڈاکٹرز واقعی ان اعضاء کو، یعنی ان آرگنز کو دیکھتے ہیں جس کا وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم طب کے تقریباً کسی بھی دوسرے شعبے کی بات کریں تو اس سوال کا جواب ایک بہت واضح اور صاف ہاں ہے۔ جسمانی ماہرین کو ہی لے لیجئے، جیسے کارڈیولوجسٹ دل دیکھتے ہیں، نیورولوجسٹ دماغ اور اعصاب دیکھتے ہیں، وہ متاثرہ اعضاء کو تصویروں اور ٹیسٹ کے ذریعے باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ لیکن، اور یہ بہت حیرت کی بات ہے، سائیکیٹرسٹ اس حوالے سے واحد میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں جو عضو کو دیکھنے کے بجائے صرف زبانی علامات کی بنیاد پر اندازہ لگاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 1840 کی دہائی میں کیا جاتا تھا۔ حقیقتاً یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، اور اس اندازے لگانے کی وجہ سے بعض اوقات دوائیوں کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو شدید تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوسرا حصہ، دماغ کے اندر جھانکنا، یہ وہ انقلابی تبدیلی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس انقلابی تکنیک کو اسپیکٹ امیجنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی نیوکلیئر میڈیسن سٹڈی ہے جو دماغ کے اندر خون کے بہاؤ اور اس کی سرگرمی کو باریکی سے دیکھتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ صرف دماغ کی ساخت یا سٹرکچر کو نہیں دکھاتی، بلکہ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ دماغ واقعی ریئل ٹائم میں عمل کرتے ہوئے کس طرح اپنے افعال انجام دے رہا ہے۔ یہ بالکل ایک لائیو ویڈیو کی طرح ہے۔ اور اسپیکٹ سکینز نے مرض کی تشخیص کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ یہ ہمیں 3 بنیادی حالتیں دکھاتا ہے: دماغ میں سرگرمی اچھی ہے، بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مدد سے کسی سٹروک کے بعد دماغ کے کام کرنے والے حصوں میں آنے والے خلاؤں، یا آسان لفظوں میں کہیں تو سوراخ، صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ الزائمرز جیسی بیماری کے بڑھتے ہوئے اثرات ظاہری علامات سامنے آنے سے 30 سے 50 سال پہلے بھی دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ تیسرا حصہ، علامات کا فریب، کیوں صرف علامات پر انحصار کرنا غلط ہے۔ اب ذرا فرض کیجئے کہ 2 مختلف افراد ہیں اور دونوں کو ہی شدید ڈپریشن کی تشخیص ہوئی ہے۔ دونوں کی ظاہری علامات بالکل ایک جیسی تھی، لیکن جب ان کے دماغ کے سکینز کیے گئے تو پوری کہانی ہی بدل گئی۔ ایک مریض کے دماغ میں سرگرمی انتہائی کم تھی، جبکہ دوسرے مریض کی دماغی سرگرمی بہت ہی زیادہ تھی۔ اب آپ خود بتائیے، ظاہراً دونوں کو بالکل مختلف علاج کی ضرورت تھی، ہے نا؟ اگر صرف ان کی علامات کی بنیاد پر انہیں ایک ہی دوائی دے دی جاتی تو نتیجہ کبھی ٹھیک نہیں نکلتا بلکہ اور خراب ہو جاتا۔ چوتھا حصہ، رویے کی چھپی ہوئی وجہ، دماغی چوٹوں کے چھپے ہوئے اثرات۔ اکثر اوقات ذہنی بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ چھوٹی دماغی چوٹیں ہوتی ہیں جنہیں کبھی ڈائگنوز ہی نہیں کیا گیا ہوتا۔ خیر، ایک حقیقی واقعے کی مثال لیتے ہیں۔ ایک 15 سال کا لڑکا جو 3 سال کی عمر میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا، اسے اپنے بدمزاج اور تشدد پسند رویے کی وجہ سے مسلسل سزا مل رہی تھی، یہاں تک کہ علاج کے مرکز سے نکالا جا رہا تھا۔ لیکن اصل میں اس کا مسئلہ کوئی ذہنی یا نفسیاتی نہیں تھا، بلکہ اسے دماغ کی ایک پرانی چوٹ تھی جس کا علاج صرف باتوں سے یا بیہیویئرل تھراپی سے کرنا بالکل بے اثر تھا، اور سچی بات ہے کافی ظالمانہ بھی۔ ان چھپی ہوئی چوٹوں کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے ماہرین نے 500 سے زیادہ سنگین مجرموں کے دماغی سکینز کیے، جن میں 90 قاتل بھی شامل تھے۔ ان سکینز نے ایک بات تو پوری طرح سے ثابت کر دی کہ جو لوگ اس قدر خوفناک جرم کرتے ہیں ان میں سے اکثر کے دماغ اندرونی طور پر شدید متاثر اور ڈیمیج ہوتے ہیں، وہ بس اچانک سے برے نہیں بن جاتے۔ یہاں مجھے دوستویفسکی کا ایک عظیم قول یاد آتا ہے جو بہت گہری بات سکھاتا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں ہمیں ایک نہایت انقلابی سوچ ملتی ہے۔
بجائے اس کے کہ ہم ان افراد کو صرف قید خانوں کی زہریلی فضا میں بند کر دیں اور بھول جائیں، معاشرے کو چاہیے کہ ان کے متاثرہ دماغوں کا میڈیکل جائزہ لے اور ان کا علاج کرے، تاکہ وہ ٹھیک ہو کر معاشرے کے کارآمد، ٹیکس دینے والے اور ذمہ دار شہری بن سکیں۔ 5واں حصہ، پریشان دماغوں کی بحالی، اور یہاں سے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ایک نہایت حیرت انگیز اور امید سے بھری حقیقت یہ ہے کہ جب امریکن فٹ بال یعنی NFL کے ریٹائر ہونے والے کھلاڑیوں کا، جن کے دماغ کھیل کے دوران بار بار لگنے والی چوٹوں سے شدید متاثر ہو چکے تھے، ان کا ایک دماغی بحالی کے مخصوص پروگرام پر علاج کیا گیا، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ان میں سے 80% کھلاڑیوں کے خون کے بہاؤ، یادداشت اور مزاج میں زبردست بہتری دریافت کی گئی۔ 80%؟ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ تو پیغام بہت ہی صاف ہے، انسان ہمیشہ اس دماغ کی حالت کا پابند نہیں رہتا جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے یا جس حالت میں وہ کسی حادثے کے بعد آ جاتا ہے۔ دماغ کو واقعی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نینسی نام کی ایک مریضہ تھی جنہیں ڈیمنشیا کے آخری درجے کی تشخیص دی گئی تھی اور ان کے گھر والوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب امید چھوڑ دیں۔ انہوں نے دماغی بحالی کا پروگرام شروع کیا اور نتیجے میں ان کی حالت ایسی بہتر ہوئی کہ برسوں بعد بھی ان کی یادداشت مکمل برقرار رہی۔ اس ساری تحقیق کا جذباتی عروج ہمیں اینڈرو نام کے ایک 9 سالہ بچے کی کہانی میں ملتا ہے۔ اینڈرو کا رویہ روز بروز انتہائی تیزی سے خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اس نے ایک چھوٹی بچی پر بالکل بلا جواز حملہ کیا، پھر اس نے ایسی تصویریں بنانی شروع کر دیں جن میں وہ دوسرے بچوں پر گولیاں چلا رہا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آگے چل کر کسی میس شوٹنگ جیسی قیامت خیز منصوبہ بندی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ عام حالات میں بنا سوچے سمجھے شاید اسے ذہنی مریض سمجھ کر کڑی دوائیاں دے دی جاتی، لیکن اندھیرے میں تیر چلانے کے بجائے ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس کے دماغ کا سکین کریں گے۔ اور جانتے ہیں کیا دریافت ہوا؟ اس سکین سے اس کے بائیں ٹیمپورل لوب میں ایک گولف بال کے سائز کی سسٹ یعنی ایک رسولی نظر آئی۔ جیسے ہی اس رسولی کو آپریشن سے نکالا گیا، اینڈرو کا برا رویہ بالکل نارمل ہو گیا۔ آج وہ ایک نہایت کامیاب انسان ہے جو ملک کا ایک بہترین شہری بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس پورے سفر اور ان حیرت انگیز واقعات کے بعد ایک نہایت گہری سوچ ابھرتی ہے جو میں آپ سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ہمارا معاشرہ صرف اندازے لگانے کے بجائے دوائی تجویز کرنے یا کسی کو سیدھا مجرم ٹھہرانے سے پہلے دماغ کو واقعی دیکھنے اور پرکھنے کا فیصلہ کر لے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، تو آنے والی نسلوں کے کتنے ایسے دردناک المیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ طبی اور دماغی صحت کے شعبے میں ابھی کتنا کچھ بدلنا باقی ہے۔